اس ویڈیو میں بات کروں گا چائنا اور پاکستان کی دوستی کے حوالے سے، اور چائنا یہ جو جنگ ہوئی ہے پاک بھارت جنگ، اس جنگ سے پہلے پاکستان کے بارے میں کیا سوچنا شروع ہو گیا تھا، باقی دنیا کیا سوچ رہی تھی اور چائنا کیا سوچنا شروع ہو گیا تھا، اور پاکستان کس مقام پر پہنچ چکا تھا، پاکستان کے بارے میں دنیا ایسا کیوں سوچ رہی تھی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا چائنا اور پاکستان کی دوستی کے حوالے سے۔ یہ آج کی دوستی نہیں ہے، بڑی پرانی دوستی ہے۔ شروع میں جب چائنا بنا تو چائنا کا جھکاؤ جو تھا وہ انڈیا کی طرف تھا، کیونکہ پاکستان کا لیاقت خان نے رشیا کو چھوڑ کر امریکہ کو ترجیح دی۔ تو اس کے بعد صدام حسین کے بھی ایسے خیالات تھے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا ایک اڈا ہے، یہ جنوبی ایشیا میں امریکہ کا ایک اڈا بن چکا ہے، لہٰذا میں پاکستان کے ساتھ بھی کوئی تعلقات نہیں رکھوں گا۔ صدام حسین نے بھی انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کیے۔ چائنا اور پاکستان کی دوستی جب بنی، چائنا نے ایک ووٹ کے لیے انڈیا کو اپروچ کیا، باقی ممالک کو اپروچ کیا، لیکن کسی نے چائنا کو ووٹ دینا مناسب نہیں سمجھا۔ جب بات آئی ذوالفقار علی بھٹو کے پاس، بھٹو نے کہا ٹھیک ہے ہم دیں گے ووٹ، کیوں نہیں دیں گے۔ جس طرح الجزائر کے جو رہنما ہیں، جس طرح الجزائر کے جو رہنما تھے جو آزادی میں اہم کردار ادا کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا نمائندہ ہے، یہ پاکستان کی طرف سے بات کرے گا۔ اقوام متحدہ نے جب انہیں بات کرنے سے منع کر دیا، بھائی کہ آپ کسی ملک کے نمائندے نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو پاکستان نے اپنا پاسپورٹ کے تھرو ان کو بات کرنے کی اجازت دی کہ یہ پاکستانی ہو کر بات کریں گے۔ ان کی بات پوری دنیا تک گئی اور فرانس نے الجزائر کو چھوڑنا پڑا۔ اسی طرح چائنا کو بھی ووٹ کی ضرورت تھی، لیکن الگ نظریے کے لیے، الگ چیز کے لیے، تو پاکستان نے دے دی۔ وہاں سے پاکستان اور چائنا کی دوستی شروع ہو گئی بھائی، وہاں سے پاکستان اور چائنا کی دوستی شروع ہو گئی، بڑی مضبوط دوستی رہی، اسپیشلی پیپلز پارٹی کے دور میں۔ یہاں پر میں کسی پارٹی کی حمایت یا وہ نہیں کر رہا، لیکن پیپلز پارٹی کے دور میں چائنا کے ساتھ دوستی عروج پر چلی گئی۔ وہاں وہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، بینظیر بھٹو کا دور ہو، یا زرداری کا دور ہو، یا جو بھی دور ہو پیپلز پارٹی کا، اس میں عروج پر رہی۔ پھر چائنا پاکستان کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک وقت آیا، یہ 2010-11 کے بعد، چائنا پاکستان کے بارے میں یہ سوچنے لگا کہ پاکستان صرف ایک چائنا کا کلائنٹ ہے۔ یہ جو سی پیک وغیرہ شروع ہوئی، یہ بھی اس نے ایک اپنے فائدے کے لیے شروع کی۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ پاکستان چائنا کا صرف اور صرف ایک کلائنٹ ہے۔ باقی دنیا پاکستان کے بارے میں یہ سوچنے لگی کہ پاکستان انتہائی کمزور ملک ہے، پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان دیوالیہ ہونے والا تھا، تو ایک دیوالیہ ہونے والا ملک کسی کو کیا فائدہ دے گا۔ مشرق بھی یہی سوچنے لگی، مغرب بھی یہی سوچنے لگا تھا۔ سارے جو پاکستان کے قریبی دوست ممالک تھے، سعودی عرب، UAE، سارے یہی سمجھنے لگے تھے۔ پھر اچانک سے ہم انڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انڈیا کا شکریہ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ انڈیا نے ہمیں دوبارہ ایک مضبوط ملک بنا دیا، ہر لحاظ سے، سفارتکاری کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ پھر یوں ہوا کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو انڈیا نے ہم پر حملہ کر دیا بھائی، میزائل داغ دیے، کچھ مقامات پر انڈیا نے میزائل داغ دیے۔ پھر پاک آرمی بڑی خاموش رہی، پنشمنٹ فائر تو شروع ہو گئے بارڈرز پر، LOC پر پنشمنٹ فائر شروع ہو گئے۔ پھر پاکستان خاموش رہا، 3-4 دن خاموش رہا۔ پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ تھا اور پاکستان نے اس دباؤ کو ہینڈل کیا۔ اس دباؤ کو ہینڈل کرتے کرتے پاکستان کے کافی ٹائم نکل گیا۔ پھر پاکستان کو آخرکار 1 گھنٹے کی مہلت مل گئی، 1 گھنٹے کا ٹائم مل گیا۔ پاکستان نے اپنے میزائل داغنا شروع کر دیے انڈیا کے اوپر۔ انڈیا نے واویلا ڈالا، ٹرمپ کے پاس پہنچا، انڈیا نے معافیاں مانگنا شروع کی کہ ہمیں بچاؤ یار، پاکستان تو ہمیں مارنے والا ہے۔ تو وہاں سے پھر دوبارہ سے سیز فائر ہو گئی، اور پاکستان نے جب J-10C سے رافیل طیاروں کو گرایا نا، تو دنیا میں ہلچل مچ گئی بھائی۔ J-10C سے پاکستان نے رافیل طیارے گرا دیے۔ رافیل اتنا زبردست طیارہ، اتنا مہنگا طیارہ، اور J-10C اس سے 100 گنا، آدھی سے کم قیمت پر ہے، تو اس سے پاکستان نے گرا دیا۔ کیسے گرایا، پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی بھائی، رافیل گر گیا۔ فرانس کے ساتھ پاکستان کی پہلے سے ہی نہیں بنتی۔ الجزائر میں نے بات کی شروع میں، الجزائر کا جو آزادی ہے اس میں پاکستان کا بڑا کردار ہے۔ الجزائر بھی اب پاکستان کے خلاف ہی تھا۔ سعودی عرب ویسے بھی انڈیا میں سرمایہ کاری کر رہا تھا، UAE انڈیا میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، پاکستان میں کچھ سرمایہ کار آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ تو چائنا کو اچانک سے پتہ چلا یار پاکستان تو بڑا پاورفل ملک ہے، فائدہ اٹھایا جائے، فری کی مارکیٹنگ کرائی جائے۔ کس چیز کی فری کی مارکیٹنگ کرائی جائے؟
اپنے ہتھیاروں کی فری کی مارکیٹنگ یار. آپ کے پاس ہتھیار جتنے مرضی زبردست ہونا، انڈیا کے پاس رافیل تھے، ان کے پائلٹ کسی کام کے نہیں تھے، رافیل گر گئے. آپ کے پاس اگر توپچی اچھا ہے نا تو توپ جیسی بھی ہو وہ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ لے ہی لے گا. تو پاکستان نے چائنا کے بہترین ہتھیار ہیں، چائنا کے بہترین ہتھیاروں سے فائدہ لیا، اپنی حدود میں رہ کر رافیل گرائے. چائنا کے جو J-10C ہیں ان کی مارکیٹ آسمان پر چلی گئی، رافیل کے شیئرز نیچے گئے. پہلے یہ تھا کہ یورپ کے یا مغرب کے جو ہتھیار فروخت ہوتے تھے پوری دنیا ترجیح دیتی تھی مغرب کے ہتھیاروں کو، رشیا کے ہتھیاروں کو. میں بتاتا چلوں کہ رشیا کا S-400 بھی پاکستان نے تباہ کیا ہے. تو اس کی مارکیٹ ایک دم سے ڈاؤن ہو گئی، بالکل نیچے آ گئی. چائنا کی مارکیٹ ایک دم سے اوپر چلی گئی. لوگوں نے دیکھا پریکٹیکلی، ایک جنگ میں دیکھا کہ ایک جنگ کے دوران چائنا کے ہتھیاروں نے کس طرح، چائنا کے جہازوں نے کس طرح ایک لمبے عرصے تک دہائیوں سے چلتے ہوئے ایک رافیل کو گرا دیا، جس رافیل جو دہائیوں سے ناقابل شکست تھا اس کو گرا دیا اور چائنا کی مارکیٹ اوپر چلی گئی. اب چائنا نے سوچا یار پاکستان تو بڑے کمال کا ملک ہے یار، بہادروں کی کمی نہیں ہے، یہ لوگ موت سے ڈرتے نہیں، یہ تو بڑا کمال کا ملک ہے یار. ہم نے جو دوستی کی تھی نا ان کے ساتھ وہی دوستی ہم آگے بھی چلائیں گے. ان کی دوستی ہمیں نقصان نہیں دے گی، ان کی دوستی سے ہمیں فائدہ ہوگا. ہم جو کروڑوں اربوں ڈالر لگا کر مارکیٹنگ نہیں کر سکتے تھے، ہتھیاروں کی مارکیٹنگ نہیں ہو سکتی جب تک جنگ میں اسے ٹیسٹ نہ کیا جائے. روس اپنے ہتھیار شام جنگ میں ٹیسٹ کرتا رہا، امریکہ اپنے ہتھیار شام جنگ میں براہ راست ٹیسٹ کرتا رہا. وہ براہ راست ٹیسٹ کرتے رہے. یہاں پر ایک 10 گنا بڑے ملک کے ساتھ ایک چھوٹے ملک کا ٹاکرا ہوا اور ہتھیار کس کے ٹیسٹ ہوئے؟ چائنا کے. مارکیٹنگ کس کی ہوئی؟ چائنا کی. چائنا کے تعلقات پھر سے پاکستان میں اپنی جگہ سے کہیں آگے چلے گئے، بہت زیادہ بہتر ہو گئے. پھر چائنا نے چائنا کے جو وزیر خارجہ ہیں یا ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ پاکستان پر کوئی حملہ کرے تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان پر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ چائنا پر حملہ سمجھا جائے گا اور ہم اس پر ایسا خنجر اس کے سینے میں گھونپیں گے کہ وہ صدیوں تک یاد رکھے گا. ہم پاکستان پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. اس سے بڑا بیان آج سے پہلے چائنا نے نہیں دیا تھا اور یہ بہت بڑا بیان آ چکا تھا. دنیا نے پاکستان کی اہمیت کو سمجھا، دنیا نے پاکستان کی طاقت کو مانا. جو دنیا سمجھ رہی تھی کہ بھائی پاکستان کا کام ہی مانگنا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دیوالیہ ہونے والا تھا، ہتھیار کہاں سے بنائے گا؟ ایٹم ہے، ٹھیک ہے سائڈ پہ رکھیں ایٹم کو، تو یہ دیوالیہ ہے، اس کو ہم کبھی بھی مار سکتے ہیں. انہوں نے مارنے کی کوشش کی جس میں فرانس امریکہ سارے ملے ہوئے تھے. انڈیا نے حملہ کیا، پاکستان کو گرانے کی کوشش کی. ترکی نے پاکستان کا ساتھ دیا، آذربائیجان نے دیا. اور پہلے ایک دور میں 65 کی جنگ میں انڈونیشیا پاکستان کے ساتھ تھا، اس بار نہیں تھا. سعودی عرب تھا، اس بار نہیں تھا. UAE تھا، اس بار نہیں تھا. اس بار چائنا، ترکی اور آذربائیجان جو براہ راست تھے. باقی امریکہ کا تو سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. بڑا پاکستان کا مقام ایک دم سے اوپر چلا گیا، دھڑام سے، جیسے ایک دم سے نا کوئی چیز آسمان کو چھونے لگی، وہ حساب ہو گیا پاکستان کا. اور چائنا کی دوستی دوبارہ سے بحال ہو چکی، ایک دم سے بحال ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ آگے چلی گئی. چائنا کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہو چکا ہے. چائنا کا جو ہتھیار ہیں وہ ان کو انٹرنیشنل منڈی تک رسائی مل چکی ہے. دیکھیں 2 ملک سب سے زیادہ جو ہیں توقع میں، ایک مسلمان تو سب سے زیادہ ہتھیار خریدتے ہیں، سب سے زیادہ مسلمان ہتھیار خریدتے ہیں اور مسلمانوں کے پاس جتنے بھی ملک ہیں ان کے پاس ہتھیار بنانے کی اتنی وہ نہیں ہے، وہ اتنے ہتھیار خود نہیں بناتے. سعودی عرب دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار خریدتا ہے. تو چائنا کو ایک بات پتہ چل گئی کہ بھائی پاکستان کے تھرو اب ہم مسلم ممالک کو ہتھیار بیچیں گے. اور دوسری طرف یورپ کے ہتھیار بہت مہنگے بھی ہیں اور چائنا سے اچھے بھی نہیں ہیں، یہ بھی لوگوں کو پتہ چل گیا. چائنا کے ہتھیار بہت زیادہ اچھے ہیں اور دوسرے لوگوں سے، دوسرے ممالک سے بہتر ہے. اس لیے چائنا نے پاکستان کی اہمیت کو مان لیا اور اب پاکستان کا ساتھ چائنا کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہر موقع پر چائنا پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے. پاکستان میں انویسٹ آ رہی ہے کیونکہ دنیا ہمیشہ بہادروں کو یاد رکھتی ہے. اور دوسری طرف انڈیا کا برا حال ہو گیا، جسے IT کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، جس کی ہم آپس میں باتیں کرتے تھے کہ جس کا CEO بھی انڈین ہے گوگل کا، تو ان کی ٹیکنالوجی اپنے دفاعی نظام کے اوپر سائبر حملوں کو 5 منٹ بھی نہیں روک سکی. 5 منٹ کیا 70% ڈیمیج کروا بیٹھی، 1 منٹ بھی نہیں روک سکی. تو
तो ये ہے پاکستان کی کوالٹی. پاکستان جنوبی ایشیا میں کیا پوری دنیا کے لیے ایک اہم حصہ تھا, ہے اور مزید اہم بن چکا ہے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.